بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ نمبر 29 کی طرف۔ وہ حیدر کے لیے کپڑے نکال رہی تھی جب اسے چکر آیا تھا۔ الماری کا سہارا لیے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ندھی، تم ٹھیک ہو؟ حیدر جو اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں، آج صبح سے چکر محسوس ہو رہے ہیں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ویکنیس ہو گئی ہوگی یار، کچھ کھایا پیا کرو۔ ابھی وہ اس کو کہہ ہی رہا تھا کہ ندھی کو وومٹ فیل ہوئی تھی، وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وومٹ کی وجہ سے آئے آنسو دیکھ کر اسے اس کی فکر ہوئی تھی۔ ٹیب کھول کر اس نے اس کا منہ خود صاف کیا تھا اور اسے تھام کر واش روم سے باہر آیا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں، اس نے الماری سے شال نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے تکیے پر سر گراتے ہوئے کہا تھا۔ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اٹھو چلو، اس نے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں چل سکوں گی، میرا سر بہت گھوم رہا ہے، پلیز، اس نے دوبارہ تکیے پر سر گرا لیا تھا۔ ندھی، بی پی لو ہوا ہوگا یا فوڈ پوائزنگ ہوئی ہوگی، ایک بار چیک اپ کروا لو پلیز، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ پھر آ کر آرام کرنا، اس نے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے کندھے پر شال پھیلا رہا تھا، پھر اس کے پاؤں کے پاس چپل کی جسے اس نے پہن لیا تھا، پھر وہ اسے تھامے گاڑی تک آیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اب وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لیے بیٹھا تھا۔ کب سے ہے یہ کنڈیشن آپ کی؟ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد پوچھا تھا۔ کل سے ہلکے ہلکے چکر آ رہے ہیں مگر آج زیادہ فیل ہو رہے ہیں اور صبح سے وومٹ بھی ہو رہی ہے، اس نے بتایا تھا۔ یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی میں ہسبینڈ ہوں، ان کا سب ٹھیک ہے نا؟ حیدر نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، ایکچولی آپ کی مسز ایکسیپٹ کر رہی ہیں، یو بوتھ آر کمنگ ٹو پیرنٹس، کنگریچولیشن، بٹ یہ بہت زیادہ ویک ہے، میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، وہ آپ لازمی کروا لیں اور یہ میڈیسنز ریگولرلی یوز کروائیں اور فریش جوسز کا زیادہ استعمال کریں۔ یہ انٹرنلی بہت ویک ہے، ڈاکٹر نے آفیشیل انداز میں کہا تھا۔ جی بہتر، تھینک یو سو مچ۔ حیدر کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ وہ کلینک سے نکل آئے تھے، اسے بڑے پیار سے آرام سے اس نے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ تھینک یو سو مچ فار سچ اے پریشیس گفٹ مائی لو۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، سمجھو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کو اکٹھا کر لیا تھا، بڑی ماما، بیمو، کشمش، سب خوشی سے جھوم رہے تھے شاہ ہاؤس میں ایک نئے اضافے پر، اور کسے پتا تھا یہ نیا اضافہ اس دنیا میں آ کر کسی کی جان ہلکان کرنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ گئے تھے۔ دعا اور فجر تو پہلے ہی شوق تھی اتنی جلدی نکاح پر، جبکہ گھر کے سبھی بڑوں کو وجہ بتا دی گئی تھی۔ علی نے بھی اپنے پیرنٹس کو منو آن سب سچ بتا دیا تھا اور ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں دعا نے مشی کو ریڈ لباس پہنا کر ریڈ دوپٹہ دے کر ہلکے سے لائٹ میک اپ سے سجا دیا تھا، اور مشی وہ تو چپ چاپ بیٹھی اپنے ساتھ ہوئی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جس کی دنیا تھوڑی دیر تک ہی بدل جانی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب کمرے میں آئے ہادی اور رضلان کے ساتھ، اور پھر جب ایجاب و اقرار کے بعد وہ مشال کاظم سے مشال علی ارکم خان بن گئی تھی، پھر ایجاب و اقرار علی سے ہوا تھا، اس کو خدا نے اس کی سب سے بڑی خوشی سے نواز دیا تھا۔ ہادی نے رضلان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، مبارکباد دی تھی۔ پل بھر میں زندگیاں بدل گئی تھی دونوں کی۔ علی، اس نے آج کے دن کی ابتدا میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے اس کی روح کی تسکین بخش دی جائے گی۔ مشی، اس نے آج کے دن کی ابتدا میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ مشال علی ارکم خان بن جائے گی، جس کے بارے میں جانتی نہیں تھی۔ رشتہ تھا تو بس دھونس کا تھا۔ ہر بار وہ اپنی دھونس جما کر اس چھوٹی سی گڑیا سے اپنی بات منوا کر چلا جاتا۔ علی کی ماما مشی کی بار بار نظر اتار رہی تھی، بے شک وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، بے شک انہیں اپنے بیٹے کے انتخاب پر فخر تھا۔ دوست دوست نہ رہا، یار یار نہ رہا، اے زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ ہادی نے ان دونوں کے سامنے آتے ہوئے دہائی دی تھی اور معصوم سی شکل بنا لی تھی۔ میں نے کہا تھا ہماری قسمت تیری شادی کے
ہماری قسمت میں تیری شادی کے چھوارے نہیں ہیں۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر کو سننا مارتے ہوئے کہا، تو تم لوگوں کی شادی پر کون سا سواد سے چھواروں کی ریڑیاں آئی ہیں؟ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ چل کوئی بات نہیں، تجھے ہم چھواروں کا بزنس سٹارٹ کروا دیں گے، علی نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ پاس رکھو اپنا بزنس اور چھوارے، ہادی نے غصے سے کہا۔ یار نہ چھیڑ اسے، بیچارہ سنسان ہے، مری کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں شام کی گلیوں کی طرح۔ علی کو ہنسی آ رہی تھی اس کی ڈرامے بازی دیکھ کر۔ ہاں میں تو سنسان ہوں، اور جو تم لوگوں کے آج مذاکرات ہوئے نا رات کو، اچھے سے پتہ ہے مجھے، ہادی نے تپتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے ویسے مذاکرات؟ آج تو وہ حساب ہے، آج میں اوپر آسمان نیچے۔ اذلان نے اسے اور تپایا تھا۔ کوئی نہیں، امید پر میں بھی قائم ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، اور سنا نہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے وہاں سے 9-2-11 ہوا تھا۔ دیکھ لینا ایکسٹرا میٹھا نہ ہو جائے۔ علی نے ہانک لگائی تھی پیچھے سے، اور پھر دونوں کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ فجر کو تو رخصت ہو کر اسی گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا تھا، مگر پھر بھی آج اسے اپنی ماما شدت سے یاد آ رہی تھی۔ مگر وہ ابراہیم صاحب کے پاس گئی تھی، ان سے مل کر ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پھر آئی تھی، اور انہوں نے بھی ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی اپنی بیٹی کو۔ کیا ہوا؟ وہ بول نہیں سکتے تھے، مگر وہ اس سب سے بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی نے اپنی زندگی میں کچھ برا نہیں کیا تھا، اپنا رشتہ نہیں توڑا تھا۔ اس کے دل نے خواہش کی تھی کاش آج اس کے پاپا ٹھیک ہوتے، جبکہ مشی کے لیے انا بھی کا دل اداس ہو رہا تھا، جو اتنے تھوڑے عرصے ان کے گھر رہنے کے بعد اپنے گھر جا رہی تھی۔ کاش آج کاظم اور چاہویہ اس لمحے اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتے، انہوں نے دل سے خواہش کی تھی۔ مگر ہم جو چاہتے ہیں کہتے ہیں ہمیشہ وہی تھوڑی ہوتا ہے، کچھ سفر اکیلے بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ مشی میری جان، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہے آ جانا، اپنی انابی سے بدگمان نہ ہونا۔ تمہارا نکاح، تمہاری رخصتی تمہاری حفاظت کے لیے ضروری تھی، ہو سکے تو اپنی انابی کو معاف کر دینا۔ نہیں انابی، میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، آپ بڑی ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے کیا، آپ پلیز معافی مت مانگیں اور شرمندہ مت ہوں، اس نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ انابی کی جان، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، سکھی رہو، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ ندا بیگم، فجر، دعا سب باری باری ملے تھے اس سے۔ اذلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے علی کو اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ ویسے تو میں علی کا دوست ہوں اور بھائی بھی، پر آج میں یہاں تمہارا بھائی بن کر کھڑا ہوں، میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، علی اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ ہادی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے علی کو تنبیہ کی تھی، اور وہ اتنے سارے رشتوں اور دعاؤں کے آنچل میں علی کی ہمراہی میں اس کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کل کے لیے سارے انتظامات ہو گئے، اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ہمدانی فون پر کسی سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لڑکی کی تصویر میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں، شاہ ہاؤس سے اٹھا کر تم اسے سیدھا فارم ہاؤس لے کر جاؤ گے، جہاں میرا اس سے نکاح ہوگا، اس کے باپ کے سامنے، اور پھر اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو میں بیوی کا درجہ دوں گا۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ باقی کی ڈیٹیلز کل میں تم سے وقتاً فوقتاً لیتا رہوں گا، اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ وہ ہادی سے جان چھڑا کر اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے وہ پورے استحقاق کے ساتھ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی، اس پر ایک بھی نظر ڈالے وہ سیدھا الماری کی طرف گیا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھسا تھا۔ فجر کی کمر تختہ ہو گئی تھی اس کا انتظار کرتے کرتے، اب بھی وہ آدھے گھنٹے سے واش روم میں ہی تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ مجھے چینج کر لینا چاہیے، اتنی تذلیل کافی ہے میری۔ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اسے رہ رہ کر اپنا آپ فضول اور بے مقصد لگ رہا تھا۔ وہ خود کو ایسی دلہن تصور کر رہی تھی جو بے مول ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عورت تھی نا، شوہر کی بے رخی برداشت ہی کب کر سکتی تھی۔ وہ واش روم سے نکلا تھا اپنے گیلے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے، پھر ٹیبل سے کیز اٹھائی اور والیٹ جیب میں ڈالا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی ہمت ختم ہوئی تھی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بہتے آنسوؤں سے پوچھا تھا۔ ہٹو سامنے سے، اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ نہیں ہٹوں گی، اس نے ہٹ درمی دکھائی تھی۔ ہٹو، غصے سے کہتے اس نے اسے ہاتھ سے پرے کرتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ آئی ایم سوری، اس نے روتے ہوئے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اٹس اوکے ناؤ، لیو مائی ہینڈ۔ اس نے اس بار بھی اس کی طرف بغیر دیکھے سرد لہجے میں لفظ ادا کیے تھے۔ دیکھتا تو شاید کمزور پڑ جاتا۔ آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ یو بٹ آئی ہرٹ یو، آئی ایم سوری، پلیز فارگیو می۔ نام لینا چاہتی ہو میرا؟
وہ اس کے گلے لگی تھی۔ فجر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے گرد شدت سے باندھا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ امتحان لینا چاہتی ہو میرا؟ میرے اتنے قریب آ کر وہ اس کی اتنی قربت سے ہی موم پڑ گیا تھا۔ نہیں، فجر نے ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر اس کی دونوں آنکھوں کو اپنے نرم گداز لبوں سے چھوا تھا۔ اب اس نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر اذلان کی سانسیں انہیل کی تھی، اور اب اذلان کی ہمت ختم ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ معافی، اس نے پلکیں جھکا کر کہا تھا۔ لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ فجر سو جاؤ، پھر تمہیں میرے ہوش زدہ لمسوں سے شکایت ہوگی، اس نے کرب سے کہا تھا۔ نہیں، اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنے نرم گداز ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں عزیز، وہ لمس جاودانی بخشتے ہیں، انمول کرتے ہیں۔ اپنی محبت کو بے مول نہ کرو۔ پاگل تھی میں جو تم سے بدلے کے لیے کہہ گئی۔ وہ سب اس دل نے ہمیشہ اذلان حیدر شاہ کی محبت کی گواہی دی ہے۔ ان سانسوں نے تمہاری محبت کا خراج مانگا ہے، ان دھڑکنوں نے تمہارے نام کی مالا کے موتی پروئے ہیں۔ کیا تم اپنی بیوقوف اسٹرابری کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس نے ہاتھ جوڑتے اور روتے ہوئے کہا تھا۔ اور بس اذلان کی ساری ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا، بیڈ پر لا کر آرام سے بٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی اذیت کاٹی ہے میں نے؟ کیوں تم نے خود کی سانسیں کھینچنی چاہی؟ پل پل مرا ہوں میں۔ جسم سے روح پتہ ہے کب نکلتی ہے؟ جب کوئی اپنا تکلیف میں ہو۔ اور اس دن میری ہر لمحے روح نکل رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتے ہوئے دیوانہ وار کہہ رہا تھا، اور وہ بے آواز آنسوؤں سے اس کے ہر لمس کو خود میں تحلیل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ No, it's not sorry, it's time to punish، اس نے اس کی سانسوں کو انہیل کرتے ہوئے کہا تھا۔ عزیز، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ اچانک فجر کی مزاحمت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے اس کی غیر ہوتی حالت کے باعث دو لازوال دلوں کی محبتیں ایک ہوئی تھی۔ دو روحیں اتنے کٹھن مراحل سے گزر کر ایک دوسرے کی روح میں تحلیل ہوئی تھی، اور بے شک ملن مکمل ہوا تھا سچی محبت کا، سچے جذبوں کا۔ جاری ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔